السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے ہیئر کم دی طالبان۔ یہ پبلش ہوئی تھی 14 اگست کو۔ اسی اوپینین کے بارے میں بات کر رہا تھا، جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری آؤٹ لائن کیسے ہو سکتی ہے اور پھر اس آؤٹ لائن کو آگے چل کے ایکسپلین کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے گرین میں، کنوین اے میٹنگ آف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی۔ یہ پوری آپ سمجھ لیں ایک آؤٹ لائن ہے، اور اس کو آگے پورے پیراگراف میں ایکسپلین کس طرح سے کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اسٹیبلش یا اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل آن افغانستان سچویشن، پھر اس کو آگے پیراگراف میں کس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم اور بھی جو ہیں، جیسا کہ سینڈ اسپیشل انوائس ٹو امپورٹنٹ کیپٹلز، اس طرح کی پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھیں گے، پھر اس کی آگے پیراگراف میں ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اس سے آپ بیٹر آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی آؤٹ لائن کس طرح سے بنانی ہے، اور پھر اس کو پیراگراف میں تمام فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے آپ نے جاٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ The dramatic sweep of Taliban across the Afghanistan landscape in the face of crumbling resistance from the Ashraf Ghani regime۔ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ ڈرامیٹک سویپ کیا ہے 10 دنوں میں صرف طالبان نے پورے افغانستان کے لینڈسکیپ میں، اور جو ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے، وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، فال کر رہی ہے اشرف غنی رجیم کی جانب سے۔ پریزنٹ سے یونیک چیلنج ٹو پاکستان، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک منفرد چیلنج ہے۔ The civil and military institutions are already managing policy and execution at many levels۔ سیور اور ملٹری کے جو ادارے ہیں وہ پہلے ہی بہت سارے معاملات اور پالیسی کو مختلف لیولز پہ مینیج کر رہے ہیں۔ بٹ دا ٹائم ہیز ناؤ کم، لیکن اب وقت آ چکا ہے ٹو گیو دیم فارمل شیپ، کہ ان کو فارمل شکل دی جائے ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے دیٹ سنکرونائزز ود اینڈ اسٹرینگتھنز دی کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر، جو کہ آئین کے مطابق ہو اور اس کو مزید مضبوط کرے۔ ان آرڈر ٹو ڈیل ود دس ریپڈلی ایوالونگ سچویشن، تیزی سے ارتقا کرتی ہوئی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پاکستان شوڈ کنسیڈر انڈر ٹیکنگ دا فالوئنگ 5 انیشیٹیوز وداؤٹ ڈیلے۔ پاکستان کو یہ 5 انیشیٹیوز اقدامات لینے ہوں گے بغیر کسی تاخیر کے۔ اب ہم ان اقدامات کو 1 by 1 اسٹڈی کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو پہلا اقدام کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہیے؟ کنوین اے میٹنگ آف NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی۔ اچھا، یہاں پہ کالن ہے، کالن میں بتایا گیا ہے کہ یہ کمیٹی چیئر کی جاتی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، اور اس میں شامل ہوتے ہیں سروسز چیف، منسٹر آف فینانس، ڈیفینس، انٹیریئر، فارن افیئرز منسٹر، اور اس طرح سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل ڈویژن ایکٹ کرتا ہے سیکریٹریٹ کے طور پہ اس کمیٹی کو فائنلائز کرنی چاہیے پالیسی، کن معاملات پہ، یہ تمام چیزیں اس جو ہمارے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اگر طالبان کابل کو بائی فورس ٹیک اوور کرتے ہیں، کیا پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے انہیں ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پہ؟ اچھا، یہ بات تو اب ختم ہو گئی، کیونکہ کابل کو بائی فورس طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اف ناٹ، اگر وہ نہیں کرتے تو کون سا کنٹری، کون سا گروپ آف کنٹری اور جو عالمی آرگنائزیشن ہے، پاکستان کو ان کے ساتھ پیک کرنا چاہیے، جڑنا چاہیے اپنا فیصلہ لینے کے لیے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اس بارے میں ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے، تھنک کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے ڈیٹیل میں، اور آرگومنٹس کرنے چاہیے، میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھنے چاہیے اس فیصلے کے، جو کہ ریکارڈڈ کیے جائیں گے تاریخ کے لیے۔ آفس ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا، اس کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ ڈاکومنٹ کرے اس کو فارملی۔ اسی طرح سے فیصلہ کیا جانا چاہیے، اس کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے کہ کون سا مناسب وقت ہوگا یہ فیصلہ اناؤنس کرنے کے لیے۔ وین دا ریفیوجیز فرام افغانستان اسٹارٹ پورنگ ان، اب پہلی سچویشن تو ہو چکی کہ کابل کو ٹیک اوور کر لیا ہے طالبان نے، اب ریفیوجیز کا جو ہے وہ پور ان کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو ہماری اس معاملے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ ابھی تک ہم نے وائسز سنی ہیں بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز کی، جنہوں نے یہ سٹیٹ کیا ہے کہ ہم پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے کہ جو ریفیوجیز ہیں، پناہ گزین ہیں، ان کو کیمپ کیا جائے افغانستان سائیڈ آف بارڈر پہ۔ اگر اتنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر ان کو اسٹرکٹلی کیمپ کیا جائے ہماری سائڈ پہ، اور ان کو عام پاپولیشن کے ساتھ بلینڈ نہ ہونے دیا جائے۔ دیز آر میوزنگ ہوتا ہے پیریڈ آف ریفلیکشن اور تھاٹ۔ اب ہمارے پاس ان میوزنگ کا ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم فرملی کھڑے رہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے اور اناؤنس کرے یہ پالیسی پوری دنیا کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ طالبان ٹیک اوور اگر کرتے ہیں افغانستان میں،
تو یہ ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو، ملیٹنسی کو پاکستان میں فروغ دے سکتا ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ضرورت ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی کاؤنٹر ٹیررزم اور اینٹی ایکسٹریمزم اقدامات کیے جائیں گے، ان کو ترجیحات دینے کی ضرورت ہے اور آپریشنلائزڈ کرنے کی ضرورت ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ ایکسیپٹ فار میئرز دیٹ مسٹ بی کیپٹ سیکرٹ فار آپریشنل ریزن، ماں سوائے ان اقدامات کے جن کو خفیہ رکھا جانا ضروری ہے آپریشنل وجوہات کی وجہ سے، تمام جو دوسری چیزیں ہیں ان کو اناؤنس کیا جانا چاہیے تاکہ جو شہری ہیں ان کو انفارم کیا جا سکے، اپرائزڈ کیا جا سکے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور دنیا کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کس طرح ٹیکل کرے گا جو ایڈورس فال آؤٹ ہے طالبان وکٹری کا افغانستان میں۔ یہ جی پہلا پوائنٹ تھا ہمارا کہ کیوں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کنوین کی جانی چاہیے۔ تو اس کے مقاصد ہم نے اسٹڈی کیے، افغانستان کو طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، اب کیا فیصلہ لینا ہے، اس فیصلے کو کس وقت اناؤنس کرنا ہے، اس کے بعد ریفیوجیز کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، جو ہماری حکمت عملی ہے دنیا کو اس کا کس طرح سے بتانا ہے، اور جو خطرہ ہے ایکسٹریمزم کا، ملیٹنسی کا، اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹیبلش اے اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل ان افغانستان سچویشن، افغانستان کے معاملے پہ ایک کمیونیکیشن سیل بنانا چاہیے جو کہ حکمت عملی اپنائے۔ پاکستان کا جو کمیونیکیشن اور میسیجنگ کا سسٹم ہے یہ ان ایفیکٹو ہے، غیر مؤثر ہے، ان کلیئر ہے، ایمبیگوس ہے، وورس ہے، بدترین ہے، اور عموماً یہ کنٹراڈکٹری ہوتا ہے، بیانات میں تضادات ہوتے ہیں۔ جو ویریس انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں اکیلے ان سیلوز میں، اور وہ فیل ہو گئے ہیں بلینڈ کرنے میں ان کو ایک سنگولر سٹریم میں جو کہ کنیکٹ کر رہی ہو بائی تھاٹ، بائی لاجک، بائی ڈائریکشن۔ تو یہ چیزیں جو فالنگ آگے پیراگراف میں بتائی ہیں کہ ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے۔ ایک سیل بنانا چاہیے جس کو پرائم منسٹر آفس میں موجود ہونا چاہیے انڈر دی ڈائریکٹ سپرویژن آف پرائم منسٹر، اور اس کو کوآرڈینیٹ کیا جانا چاہیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بہاف پہ۔ ریلیونٹ جو ادارے ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں، جن میں انفارمیشن منسٹری، ISPR، ISI اور فارن آفس شامل ہیں۔ ان کو سینرجائز کرنا چاہیے، اپنی کمیونیکیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے افغانستان کے معاملے پہ اس سیل کے ذریعے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں موجود ہوگا۔ اس کی ان پٹ کو دیکھتے ہوئے اداروں کی ان کو ڈیلی، ویکلی، فورٹنائٹلی کمیونیکیشن پلان بنانے چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے، یقینی بنانا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، نفاذ ہو تمام میڈیا اور کمیونیکیشن پلیٹ فارمز پہ، ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی عالمی طور پہ بھی۔ اس سیل کو ہائر کرنا چاہیے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کو پرائیویٹ سیکٹر سے، جن کو تسلیم کرتے ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ آفیشلز، اور جو پارٹ ہیں کمیونیکیشن پرابلم کا، نہ صرف سلوشن کا۔ اگر ضرورت ہو تو سروسز ریکوائر کرنی چاہیے جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں ان کی، اور ان کی مہارت کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ پینیٹریٹ کیا جا سکے ریلیونٹ آفیشیل اور پبلک اوپینین کو ان ملکوں میں جو کہ سب سے زیادہ میٹر کر رہے ہوں گے۔ سیل کو اپنا ورک ڈیوائڈ کرنا چاہیے، ان کا ایک اسپوکن کمیونیکیشن سیل ہونا چاہیے، اسی طرح سے ریٹن میٹیریل ہونا چاہیے پبلیکیشن کے لیے، پروسیس ویڈیو ہونی چاہیے، بے شک وہ اسکرپٹڈ ہوں، ایڈیٹڈ ہوں، وائس اوور ایڈیٹوریلز ہوں، براڈ کاسٹ کے لیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے، اور اسی طرح سے ایکسکلوسیو ویڈیو فوٹیجز ہوں ریفیوج کیمپ سے یا دوسری پلیسز سے جو کہ نیشنل نیریٹو کو فیول کر سکتی ہیں۔ مزید اسپیسیفکلی ٹیلرڈ ریٹن آڈیو، ویڈیو، پکٹوریل کنٹینٹ ہونا چاہیے فیس بک کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے لیے۔ یہ جی ہمارا دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ کیوں ہمیں یہ ایک کمیونیکیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ہمیں اسپیشل انوائے، خصوصی جو ہمارے وفد ہیں ان کو بھیجنے کی ضرورت ہے امپورٹنٹ کیپٹلز میں۔ ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جارحانہ ڈپلومیسی کو جاری کریں تاکہ عالمی جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے جو ہمیں سب سے زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو مزید جو فالوئنگ چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اسپیشل جو انوائے ہیں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہوں اور ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کا، اور وہ سینئر اتنے ہوں کہ وہ ریکوائرڈ ایکسیس کر سکیں۔ اس کے بعد یہ رینڈم منسٹرز نہیں ہونے چاہیے، پارلیمنٹیرینز نہیں ہونے چاہیے جن کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور موسٹ افیکٹو انوائز وہ ہیں جو کہ فارن سیکرٹریز رہے ہوں، ریٹائرڈ ایمبیسڈرز ہوں یا ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہوں جنہوں نے ڈپلومیٹک رولز ادا کیے ہوں پہلے بھی۔ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر ان کے پاس ریکوزٹ سکلز ہیں اور تجربہ ہے جو کہ ضرورت ہے اس طرح کی سینسٹیو اسائنمنٹ کے لیے۔ ان انوائز کو اسسٹ کیا جانا چاہیے لوکل سٹاف جو کہ پاکستانی مشنز کا وہاں پہ موجود ہوتا ہے ریسپیکٹیو کیپٹلز میں، وہاں پہ اسپیشل انوائز کو پرووائڈ کیے جانی چاہیے ایک جامع بریفنگ ریلیونٹ ڈپلومیٹک، ملٹری اور انٹیلیجنس میٹرز پہ جو کہ ان کو مدد کریں گے ایک کنونسنگ کیس بنانے میں۔
दे शुड आल्सो बी एबल टू हैंडल मीडिया इंगेजमेंट, और इनको इस काबिल भी होना चाहिए कि ये मीडिया इंगेजमेंट्स को दूसरे मुल्कों में भी हैंडल कर सकें। ये जी हमारे पास 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि NSC की मीटिंग बुलाई जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाई जाए। तीसरा हमारे पास पॉइंट था कि स्पेशल इन्वाय भेजे जाएँ डिफरेंट कैपिटल्स में। चौथा पॉइंट है हमारे पास एक मीटिंग कन्वीन की जानी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की नेशनल सिक्योरिटी पे अगेन। जो प्रीवियस मीटिंग थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एड्रेस किया था, DGI ISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने भी एड्रेस किया था, ये एक अनविल्डली ऑकवर्ड अफेयर था क्योंकि तकरीबन 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत लंबी लंबी तकारीर की थी। इसको इस तरह से नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। फॉलोइंग सजेशन दिए आथर ने कि सिर्फ उन मेंबर्स को इनवाइट किया जाना चाहिए जो कमेटी के मेंबर हों, और ख़ास तौर पे स्पेशल मीटिंग होनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं उनकी। इसी तरह से जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अनफोल्ड करना चाहिए, सिचुएशन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपनी इनपुट दें जो कि कंट्रीब्यूट कर सके डिसीजन टेकिंग में NSC को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को। इसी तरह से नेशनल कंसेंसस, कौमी इत्तफाक राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फंडामेंटल जो बुनियादी चीज़ें हैं पॉलिसी की अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर को मद्देनज़र रखते हुए। फिर इसके बाद एक स्पेशल जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए जिसमें डिबेट की जाए, मुबाहिसा किया जाए और सूरत हाल को डिस्कस किया जाए। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैन करना चाहिए उनको रैंडम मिनिस्टर्स को जो कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इशू करते रहते हैं अफ़गानिस्तान के सिनेरियो पे। ये सबसे ज़्यादा अननेसेसरी गैर ज़रूरी कन्फ्यूजन काज कर रहा है, उलझन काज कर रहा है। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो स्टेटमेंट इशू करें या ट्वीट कर सकें अफ़गानिस्तान के मामले पे। जैसा कि कल हमने देखा ह्यूमन राइट मिनिस्टर हैं शीरीन मिज़ारी, और वो ट्वीट कर रही हैं अफ़गानिस्तान के मामले पे। उन्होंने साइगोन की वियतनाम की तस्वीर लगाई हुई है, साथ में अफ़गानिस्तान की तस्वीर लगाई हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मामलात को मज़ीद पेचीदा कर देती हैं। उनका ताल्लुक़ ह्यूमन राइट्स से है तो उनको इस तरह के जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात होते हैं, डिप्लोमेसी के मामलात होते हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी बगैर सोचे समझे कोई बयान नहीं देना चाहिए। इसके बारे में हमने मैम मलिहा लोधी का एक आर्टिकल भी बहुत डिटेल से पढ़ा था कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स काज हो सकती हैं। तो ये कुछ सजेशंस थी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बारे में, तो इन पॉइंट्स को भी आप लेके चल सकते हैं। और अगर अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव पे कोई सवाल आता है तो ये तमाम पॉइंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या आउटलाइन भी बना सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।